آج کئی دنوں کے بعد سورج نے آسمان کو اپنی روشن کرنوں سے سجایا تھا۔ سردی کے سخت دنوں کے بعد دھوپ کی یہ نرمی کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے صبح سویرے اٹھ کر گھر کے سارے کام ختم کیے تھے، برتن دھوئے، فرش صاف کیا اور سوتیلی ماں کے لیے چائے بنا کر دی۔ یہ سب کرنے کے بعد پہلی بار مجھے کچھ لمحے سکون کے ملے جب میں خاموشی سے اپنے صحن میں آ کر دھوپ میں بیٹھ گئی۔ دھوپ کی گرمائش نے میرے تھکے ہوئے جسم کو جیسے کچھ پل کے لیے سکون دیا تھا۔ یہ سکون میری زندگی میں شاذ و نادر ہی نصیب ہوتا تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں تو مجھے کبھی آرام کرنے یا اداس ہونے کا وقت بھی نہیں دیتی تھی۔ میری زندگی ایک مسلسل آزمائش بن چکی تھی۔ صبح سے رات تک کام کرتے رہنا، سوتیلی ماں کے سخت رویے سہنا اور باپ کی بے اعتنائی برداشت کرنا، جیسے میرے نصیب میں لکھا جا چکا تھا۔ میرے والد جنہیں کبھی میرا محافظ اور سہارا ہونا چاہیے تھا، اب مجھے نظر انداز کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ میری ماں کی موت کے بعد وہ شاید اپنی دنیا میں کھو چکے تھے۔ ماں کے جانے کے بعد انہیں میرا خیال رکھنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ وہ خود کو اپنی بیوی اور اس کی خواہشات میں الجھا چکے تھے، اور میں ان کی زندگی کے کسی کونے میں موجود ایک غیر اہم فرد بن کر رہ گئی تھی۔ ماں کی یادیں میری زندگی کا وہ واحد حصہ تھیں جہاں میں سکون پاتی تھی، مگر آج اس دھوپ کی گود میں بیٹھی جب ماضی کے خیالات نے مجھے گھیر لیا تو دل میں ایک عجیب سی کسک محسوس ہوئی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر ماں مر جائے تو باپ بھی جیسے مر ہی جاتے ہیں۔ میری ماں میرے لیے سب کچھ تھی، اور ان کے جانے کے بعد میرے باپ نے بھی جیسے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس سوچ نے میرے دل کو ایک بار پھر بوجھل کر دیا، اور میں نے محسوس کیا کہ آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر میرے گالوں پر آ رہے ہیں۔ ایک آنسو جو میری دائیں آنکھ سے نکلا میرے کپڑوں پر گرا اور فوراً جذب ہو گیا۔ وہ آنسو میرے دل کی ان کہانیوں کا گواہ تھا جو میں کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ یہ آنسو میرے دل کے اندر چھپے درد کی تصویر تھے۔ میں نے دھوپ کی طرف دیکھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو۔ شاید یہ دھوپ میری ماں کی طرح مجھے تسلی دینے آئی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا دل اس سکون کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ دھوپ کی گرمی نے جسم کو تو سکون دیا، لیکن دل کی سردی کہیں زیادہ گہری تھی۔ میں صرف 12 سال کی تھی جب میری ماں ایک حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئیں۔ وہ دن میری زندگی کا ایسا موڑ تھا جس نے میری معصومیت، خوشیوں اور بے فکری کے دنوں کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ میری ماں میری دنیا کا مرکز تھیں، میری ہر خوشی کی بنیاد، لیکن جب وہ ہم سے جدا ہوئیں تو ایسا لگا جیسے میرا وجود بکھر گیا ہو۔ وہ ایک عام دن تھا، مگر اس دن نے میری زندگی کو غیر معمولی درد میں مبتلا کر دیا۔ وہ لمحے آج بھی میرے ذہن میں ایک فلم کی طرح چلتے ہیں۔ ان کی آخری مسکراہٹ، ان کا وہ لمحہ جب وہ مجھے گلے لگا کر گئیں اور اس کے بعد کبھی واپس نہ آئیں۔ ماں کی وفات کے بعد میرا ننھا دل جس محبت کا پیاسا تھا، اس کا سہارا صرف میری دادی نے بننے کی کوشش کی۔ میری دادی جو اس وقت تک حیات تھیں، انہوں نے مجھے اپنی گود میں لے لیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ میں ماں کی کمی کو محسوس نہ کروں۔ وہ میرے ہر غم کو اپنے شفقت بھرے الفاظ سے کم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ان کے ساتھ میرا ہر لمحہ محبت اور حفاظت کا احساس لیے ہوئے ہوتا تھا، لیکن یہ سکون بھی عارضی ثابت ہوا، کیونکہ میری ماں کے بعد میری دادی نے بھی زیادہ عرصے میرے ساتھ رہنے کی مہلت نہ پائی۔ ان کی وفات کے بعد میں ایک بار پھر دنیا کی بے رحم حقیقتوں کے سامنے اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ماں کے جانے کے بعد ابو نے شاید اپنے اکیلے پن کو ختم کرنے کے لیے دوسری شادی کر لی۔ میری زندگی میں ایک نئی عورت نے قدم رکھا جسے دنیا میری ماں کہتی تھی، لیکن وہ میرے لیے کبھی ماں نہ بن سکی۔ ان کی محبت میرے لیے کبھی حقیقی نہیں تھی، اور یہ بات مجھے ہر دن اور ہر لمحے شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ دادی کے زندہ ہونے تک وہ کچھ حد تک مجھ سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ دادی کے وجود نے انہیں روک رکھا تھا، لیکن جب دادی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو جیسے ان پر سے ہر روک تھام ہٹ گئی۔ وہ اپنے اصل رویے میں آ گئیں اور میرے لیے زندگی مزید مشکل بنا دی گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ ان کی اپنی اہمیت اور قدر گھر میں دگنا ہو گئی، اور میرا وجود جیسے مزید غیر ضروری محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ہر وہ محبت اور قربانی دینے کو تیار تھیں جو میں نے کبھی اپنی ماں سے دیکھی تھی، لیکن یہ سب ان کے اپنے بچے کے لیے تھا، میرے لیے نہیں۔ میں ایک کونے میں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہتی، یہ سمجھنے کی کوشش کرتی تھی کہ آخر میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا مجھے ہر لمحے مل رہی ہے۔ میری زندگی کے دن ایک ایسی آزمائش میں گزرنے لگے جہاں میرے خواب، خوشیاں اور امیدیں سب بکھرتی گئیں، اور میں خود کو تنہائی کے اندھیروں میں گھرا ہوا محسوس کرنے لگی۔
میرے والد ایک موٹر سائیکل مکینک تھے۔ ان کی اپنی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ دن بھر کام کرتے اور گھر کے لیے رزق کماتے تھے۔ ان کی محنت اور مہارت کی وجہ سے آمدنی اچھی ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی ہمارا اپنا گھر نہیں تھا۔ ہم ہمیشہ کرائے کے مکانوں میں رہنے پر مجبور تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہر چند سال بعد ہمیں مکان تبدیل کرنا پڑتا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی ہم نے ایک نیا مکان کرائے پر لیا تھا۔ یہ ایک پرانا مگر صاف ستھرا مکان تھا جس کے صحن میں دھوپ بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ آج بھی معمول کے کام ختم کرنے کے بعد میں اسی صحن میں دھوپ کی گرمی کا لطف اٹھانے کے لیے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سورج کی نرم کرنیں میرے چہرے کو چھو رہی تھی اور لمحے بھر کے لیے مجھے لگا کہ زندگی کی تلخیاں کچھ وقت کے لیے ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن اچانک اس سکون کو ایک عجیب اور تیز آواز نے توڑ دیا۔ یہ آواز کچن سے آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے برتن ٹوٹنے کی کوئی بڑی واردات ہو گئی ہو۔ میں فوراً گھبرا کر کچن کی طرف بھاگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور میں نے تصور کیا کہ شاید کچن میں کچھ گر گیا ہوگا یا کوئی چیز خراب ہو گئی ہوگی۔ لیکن جب میں کچن میں پہنچی تو وہاں تو سب کچھ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا۔ نہ کوئی برتن ٹوٹا تھا اور نہ ہی کوئی غیر معمولی چیز نظر آئی۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا یا شاید تھکن کی وجہ سے میرے کان بج رہے ہوں۔ میں نے کچن کا جائزہ لے کر دل کو تسلی دی اور دوبارہ صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد وہی برتن ٹوٹنے کی آواز دوبارہ میرے کانوں میں گونجی۔ اس بار آواز پہلے سے بھی زیادہ واضح اور زوردار تھی۔ میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی اور میں ایک بار پھر کچن کی طرف دوڑی۔ لیکن کچن کا منظر ایک بار پھر وہی تھا، سب کچھ اپنی جگہ پر محفوظ اور ٹھیک ٹھاک۔ اب میرا دل ڈوبنے لگا تھا اور ایک عجیب سا خوف میرے دل میں جگہ بنانے لگا۔ یہ سوچ کے شاید کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے میرے وجود کو لرزا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ یہ سب محض میرا وہم ہے، شاید نئے گھر میں آنے کی وجہ سے ذہن پریشان ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ صحن میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن اس بار مجھے مکمل سکون کا احساس نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی سیڑھیوں پر چل رہا ہو۔ ہمارے صحن کے ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں جو چھت کی طرف جاتی تھیں۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو قدموں کی ہلکی ہلکی آوازیں بالکل واضح تھیں۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سیڑھیاں بالکل خالی تھیں اور ہوا بھی بالکل پرسکون تھی۔ میرا دل اب خوف سے بیٹھنے لگا تھا اور اکیلے گھر میں رہنے کا سارا مزہ خوف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں صحن میں وہیں بیٹھ گئی، لیکن دل مسلسل دھڑک رہا تھا اور دماغ میں ہزاروں خیالات چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہی عجیب آوازیں دوبارہ آنے لگیں، کبھی برتنوں کی آواز، کبھی قدموں کی چاپ، اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے ارد گرد موجود ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیا تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ لمحے میرے لیے ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے۔ یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو اور ہر پل مجھے خوف کے سمندر میں مزید گہرائی میں لے جا رہا ہو۔ پھر ایک دم ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یوں لگا جیسے کائنات نے لمحے بھر کے لیے اپنی سانسیں روک لی ہوں۔ وہ پراسرار آوازیں جو چند لمحے پہلے تک میری دنیا کو ہلا رہی تھیں، اچانک غائب ہو گئیں۔ میں نے دل کی دھڑکن کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ہر لفظ کے ساتھ دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتی رہی، لیکن خوف نے میرے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ کمرے میں اکیلے بیٹھے میں نے خود کو عجیب و غریب خیالات کے حصار میں پایا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی جلدی سے گھر آ جائے اور یہ اکیلا پن ختم ہو جائے۔ پھر چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میری سوتیلی ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کی موجودگی کا دل سے شکر ادا کیا، کیونکہ اس وقت میں کسی بھی طرح کے انسانی وجود کو اپنے قریب دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود میں اس سے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات کا یقین نہیں کرے گی، بلکہ الٹا مجھے ہی ڈانٹ دے گی یا میرا مذاق اڑائے گی۔ میں نے فوری طور پر اٹھ کر اسے پانی کا گلاس پیش کیا۔ اس نے گلاس تھاما، چند گھونٹ پیے اور تھکے ہوئے لہجے میں بولی، میں بہت تھک گئی ہوں، سونے جا رہی ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا اور خاموشی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور میں نے ایک بار پھر خود کو کچن کی طرف جاتے ہوئے پایا۔ کچن اب بھی بالکل نارمل لگ رہا تھا، جیسے وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہ ہوا ہو۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ کھانے کے لیے مسالے نکالنے لگی تو عجیب بات یہ ہوئی کہ جو چیز میں ڈھونڈتی وہ غائب ہو جاتی۔
کبھی ہلدی کا ڈبہ غائب ہوتا، کبھی نمک نظر نہیں آتا۔ میں بار بار چیزوں کو تلاش کرتی اور چند لمحوں بعد وہی چیز سامنے موجود ہوتی، جیسے وہ کبھی غائب ہی نہ ہوئی ہو۔ میرا دل دھڑک اٹھتا اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، شاید میں ہی چیزیں رکھ کر بھول رہی ہوں۔ لیکن بار بار ایسا ہونا مجھے مزید الجھن میں ڈال رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے آس پاس کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں نے کھانا تو بنا لیا، دل میں خوف کے ساتھ یہ دعا بھی کرتی رہی کہ یہ عجیب واقعے اب ختم ہو جائیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ رات کے قریب وقت تھا اور میں نے انتظار شروع کیا کہ ابا کب گھر آئیں گے۔ آخر کار کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ابو گھر آ گئے۔ ان کی آمد نے مجھے ایک بار پھر کچھ اطمینان بخشا۔ میں نے فوراً ان کا حال پوچھا اور کھانے کے لیے دسترخوان لگانے لگی، لیکن دل کے کسی کونے میں ابھی بھی وہ پراسرار آوازیں اور غائب ہوتی چیزوں کا خیال مجھے پریشان کیے جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ سوچ میری رات کی نیند بھی اڑا دینے والی تھی۔ میں نے ان تینوں کے لیے دسترخوان پر کھانا لگا دیا اور خود کچن میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میرے دل میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی ہمت بچی تھی۔ ہر بار جب میں ان کے ساتھ بیٹھتی، میری سوتیلی ماں کی گہری اور تیز نظروں کا سامنا مجھے کرنا پڑتا تھا۔ وہ نظریں میرے دل پر گہرے وار کرتی تھیں، جیسے خاموشی سے مجھ پر الزام لگا رہی ہوں۔ ان نظروں میں ایک عجیب سی شرمندگی کا احساس تھا جو میرے وجود کو کچوکے دیتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ بغیر الفاظ کے کہہ رہی ہوں، میرے شوہر کا کھاتی ہو۔ یہ بات میرے دل کو چھلنی کر دیتی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا رزق تھا اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ میری ماں کے گزر جانے کے بعد میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو گھر میں ایک بوجھ محسوس کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کبھی کسی کا حق چھینا ہو یا کسی پر بوجھ بننے کی کوشش کی ہو، لیکن سوتیلی ماں کے رویے نے مجھے اس احساس میں مبتلا کر دیا تھا کہ جیسے میرا وجود یہاں غیر ضروری ہو۔ وہ ہر بار اپنی نظروں اور رویے سے مجھے یہ جتاتی تھی کہ میں ان کا حصہ نہیں ہوں، بلکہ ایک ایسی ذمہ داری ہوں جسے وہ دل سے قبول نہیں کر سکتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ جو کچھ اس گھر میں تھا وہ میرے باپ کی کمائی تھی اور میرا باپ ہی مجھے اس دنیا میں لانے والا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے باپ کا رویہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ میری موجودگی سے بے نیاز رہتا تھا، جیسے میری خوشی یا غم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میری زندگی کے اہم لمحات میں وہ کبھی شریک نہیں ہوا تھا۔ مجھے ہمیشہ لگا کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت کی جگہ ایک سرد مہری نے لے لی ہے۔ شاید یہ سب کچھ میری سوتیلی ماں کے اثر کی وجہ سے ہوا ہو، یا شاید میری ماں کی موت نے اس کے دل کو سخت کر دیا ہو، لیکن جو بھی تھا، اس کا رویہ میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ سیکھا تھا کہ اللہ سب کا رازق ہے اور ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے پہنچے۔ لیکن سوتیلی ماں کی باتوں اور رویے نے مجھے اس یقین میں بھی شک ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے کئی راتیں ان خیالات کے ساتھ جاگ کر گزاری تھی کہ کیا واقعی میرا اس گھر میں کوئی حق نہیں؟ کیا میرے باپ کی کمائی پر میرا کوئی حصہ نہیں؟ لیکن پھر دل کو تسلی دیتی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور وہی بہتر جانتا ہے۔ اس دن بھی جب میں کچن کے کونے میں بیٹھ کر ان کے کھانے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، میرے دل میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے۔ ان کے کہے، باتیں اور کھانے کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، لیکن میرے لیے وہ سب بے معنی تھی۔ میں نے خود کو اس لمحے میں بہت تنہا محسوس کیا۔ یوں لگا جیسے میں اس دنیا میں اکیلی ہوں اور میرے جذبات کا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ میں نے کچن میں ہی بیٹھ کر کھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں پر بیٹھ کر مجھے سکون محسوس ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں کھانے میں مصروف ہوئی، اچانک ایک بلّا کھلے صحن سے کچن کے اندر داخل ہوا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بلیاں ہمیشہ سے بہت پسند تھیں۔ ان کی معصومیت اور حرکتیں میرے دل کو خوش کر دیتی تھیں۔ میں نے اس کے آگے کھانے کی ایک ہڈی ڈال دی جو میں نے اپنے لیے بچا کر رکھی تھی۔ وہ بلّا فوراً لپک کر ہڈی کو چبا گیا، جیسے اسے کئی دنوں سے بھوک لگی ہو۔ میں نے ہڈی کاٹنے کی اس کی آواز سنی اور دل ہی دل میں مسکرا دی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور بڑی ہڈی نکال کر اس کے سامنے رکھی اور وہ بھی اس نے ویسے ہی جلدی سے کھا لی۔ اس عمل کو دیکھ کر میرا دل مزید نرم پڑ گیا اور میں نے اسے اپنی پلیٹ میں سے مزید ہڈیاں نکال کر دینا شروع کر دی۔ اس نے 3-4 ہڈیاں اور کھا لیں اور ہر بار مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ شکر گزار ہو۔
جب وہ پیٹ بھر چکا تو ایک لمحے کے لیے وہ میری طرف دیکھتا رہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر اچانک چھلانگ لگا کر صحن کے راستے چھت پر چلا گیا۔ میں نے کھانے کے بعد اپنے برتن سمیٹے اور باقی کے کام کرنے لگی۔ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے کچھ عجیب سا خوف بھی چھپا ہوا تھا جسے میں نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ برتن دھونے کے بعد میں نے سب کے لیے چائے بنائی۔ چائے تیار کرتے وقت میرا ذہن اس بلے کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اس کی غیر متوقع آمد اور اچانک غائب ہو جانا عجیب سا لگا، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض ایک عام سا واقعہ تھا۔ چائے تیار کرنے کے بعد میں نے سب کو چائے پیش کی۔ میری سوتیلی ماں، اس کا بیٹا اور میرے والد سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے چائے لی اور مجھے ایک بار پھر نظر انداز کر دیا، جیسے میرا وہاں ہونا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے ان باتوں کی پرواہ نہ کی اور اپنے کمرے کی راہ لی۔ گھر میں کل 2 ہی کمرے تھے، ایک بڑا کمرہ جہاں میری سوتیلی ماں، اس کا بیٹا اور میرے والد سوتے تھے، اور دوسرا چھوٹا کمرہ جو میرے حصے میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کھلا صحن تھا جس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی۔ سردیوں کی رات تھی اور ہوا میں سردی کافی زیادہ تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے اپنے بستر میں پناہ لی تاکہ ٹھنڈ سے بچ سکوں۔ چونکہ میں صبح فجر کے وقت اٹھنے کی عادی تھی، اسی لیے مجھے رات کو جلدی نیند آ جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ بستر میں دبک کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور نیند کی آغوش میں جانے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی، لیکن نیند گہری نہ تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی دبے پاؤں چلتا ہوا میرے کمرے میں آیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند رکھیں، لیکن مجھے اپنے بستر کے قریب کسی کے ہونے کا واضح احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے بستر کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میری چارپائی تھوڑی سی دبی اور میں نے کسی کا وزن محسوس کیا۔ میرا دل خوف سے لرز اٹھا، لیکن میں ہلنے جلنے سے قاصر تھی۔ یوں لگا جیسے میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو اور میں بے بسی سے اس لمحے کا سامنا کر رہی تھی۔ چند لمحے گزرے اور وہ پراسرار وجود اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگا۔ میں نے اس کے قدموں کی آواز صاف سنی، جیسے کوئی میرے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ اس کے قدموں کی آواز میری سماعت میں گونج رہی تھی اور میرا دل دھڑکنے کے بجائے چیخ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ آوازیں غائب ہو گئیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب محض ایک خواب تھا، جو میرے دن بھر کے خوف اور تناؤ کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی اور دوبارہ بستر میں لیٹ کر نیند کی آغوش میں جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی اب بھی موجود تھی جو مجھے سکون سے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اگلے دن صبح معمول کے مطابق میرے والد اپنے کام پر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرا سوتیلا بھائی متین بھی اسکول چلا گیا۔ متین اس وقت 8 سال کا تھا اور وہ اپنے والدین کا لاڈلا تھا۔ اس کی معصومیت اور شرارتیں ان دونوں کی زندگیوں کا محور تھیں۔ میرا سوتیلا بھائی ہر وقت توجہ کا مرکز رہتا اور میرے والدین اس کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں صرف میں اور میری سوتیلی ماں ہی رہ گئے تھے، اور اس خاموشی کے درمیان میرے لیے ایک انجانے خوف کا احساس مزید گہرا ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کے لیے چائے بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ میری عادت تھی کہ میں ان کے لیے ناشتہ یا چائے تیار کر دیتی تھی تاکہ ان کے غصے سے بچ سکوں، لیکن شاید آج قسمت میرے ساتھ نہیں تھی۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں چائے لے کر گئی اور ان کے قریب جا کر کپ پکڑانے لگی، ایک دم میرے ہاتھ کانپے اور گرم چائے ان کے کپڑوں پر گر گئی۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور ان کی نظریں جیسے مجھ پر ہی جمی۔ میں جان گئی کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ جلنے سے تو بچ گئی تھیں، لیکن ان کی جھنجھلاہٹ نے انہیں مزید غضبناک کر دیا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے قریب رکھی جھاڑو اٹھائی اور میری طرف بڑھیں۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کا رنگ دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ وہ چلا رہی تھیں، گالیاں دے رہی تھیں اور ساتھ ہی جھاڑو سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں چپ چاپ اپنی جگہ کھڑی رہی، نہ بھاگی نہ ان سے التجا کی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب بیکار ہے۔ وہ مارتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میری مرحوم ماں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی جا رہی تھیں۔ ان کے الفاظ میرے دل کو خنجر کی طرح کاٹ رہے تھے۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے تاکہ ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکلے۔ میں یہ سب برداشت کر رہی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جب وہ تھک گئیں اور ان کی سانسیں تیز ہو گئیں تو انہوں نے جھاڑو پھینکی اور بڑبڑاتی ہوئی باتھ روم کی طرف چلی گئیں۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے گئی تھیں۔
اور میں وہیں صحن میں بیٹھ گئی۔ میرا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور دل مزید بوجھل ہو چکا تھا۔ اسی وقت وہی بلّا دوبارہ نظر آیا۔ وہ کہیں سے آیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں مجھے اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے اسے میری تکلیف کا احساس ہو۔ شاید یہ میرا وہم تھا، لیکن اس کی موجودگی نے مجھے عجیب سا سکون بھی دیا۔ میں غصے اور دکھ کے مارے اس سے بول پڑی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے اپنے تو میری پرواہ نہیں کرتے، تم تو ایک بے زبان جانور ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میری آواز میں غصے، بے بسی اور دکھ کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ بلّا میرے جذبات کو شاید سمجھ گیا تھا، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور میرے پیر چاٹنے لگا۔ میں حیران رہ گئی اور فوراً اپنا پاؤں پیچھے کر لیا۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن میں نے اس کا ساتھ قبول نہ کیا، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس بے زبان جانور کی موجودگی میری زندگی کی تلخیوں کو کم کر سکتی ہے۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا، جیسے میرے دکھ کا گواہ بننا چاہتا ہو۔ پھر وہ ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گیا اور میں دوبارہ سے تنہا رہ گئی۔ میرے آنسو تو رک چکے تھے، لیکن دل میں ایک گہری خراش چھوڑ گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ رات کو ابا گھر آئے تو سوتیلی ماں نے انہیں بھی بڑھ چڑھ کر بتایا کہ میں نے اسے جلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر ابا بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے باتیں سنائیں اور میری ایک بات بھی نہ سنی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی اور اسی طرح روتے روتے سو گئی۔ اچانک مجھے نیند میں ایسے لگا جیسے کوئی میرا پاؤں چاٹ رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو وہی بلّا میرے پیر چاٹ رہا تھا۔ میں نے پاؤں پیچھے کیے۔ وہ میری طرف بہت پیار محبت والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ کچھ دیر اس سے اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہی۔ اسی طرح رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ اگلے دن میری سوتیلی ماں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا ریموٹ غائب ہو گیا۔ اس نے مجھے آوازیں دیں اور پوچھا کہ کیا میں نے اٹھا لیا ہے۔ میں نے اسے بہت یقین دلایا کہ میں نے نہیں اٹھایا، میں تو یہاں آئی ہی نہیں، لیکن وہ مسلسل مجھ پر الزام لگاتی رہی کہ میں جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں، جبکہ حقیقت میں وہ مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد اچانک میری نظر زمین پر پڑی تو سامنے ہی درمیان میں ریموٹ پڑا دکھائی دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں وہ پڑا ہوا ہے۔ وہ بڑبڑانے لگیں۔ میں نے ریموٹ اٹھا کر انہیں پکڑایا اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا تو کوئی نادیدہ چیز وضو کر کے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے گیلے پاؤں کے نشان واضح بنتے نظر آ رہے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر چلا گیا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ قدموں کے نشان چھت پر جاتے دکھائی دیے۔ چھت پر ایک کمرہ موجود تھا، لیکن ہم لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ مالک مکان نے کہا تھا کہ اس کمرے میں اس کا سامان پڑا ہوا ہے، اس لیے وہ لاک ہے۔ جب سے اس گھر میں ہم آئے تھے چھت پر جانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ آج بھی میری ہمت نہ ہوئی کہ میں پیچھے جا کر اس بات کی مزید تحقیق کروں، لیکن یہ بات مجھ پر واضح ہو چکی تھی کہ یہاں ہمارے علاوہ دوسری مخلوق بھی موجود تھی۔ میں نے اپنے سوکھے حلق کو تر کرنے کے لیے فوراً کچن میں جا کر پانی پیا۔ میرا دل کیا سوتیلی ماں کو بتاؤں کہ اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے، لیکن بتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ اس نے کہنا تھا کہ میں من گھڑت باتیں بناتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ اسے جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ کچھ دن تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا، وہ بلّا بھی نظر نہ آیا۔ انہی دنوں میری سوتیلی ماں کی بہن کچھ دن ہمارے گھر رکنے آئی۔ وہ مجھ سے چند سال ہی بڑی تھی اور دیکھنے میں میری ہم عمر ہی لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ مزاج میں بھی وہ اپنی بہن کے جیسی تھی اور مجھے کسی ملازمہ کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ سارا دن وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر اپنے پورے خاندان کی خوب برائیاں کرتی۔ میں سارا دن ان کے کام کرتی رہتی تھی۔ وہ بہت گند ڈالتی تھی اور مجھے گندگی سے کافی کوفت محسوس ہوتی تھی، لیکن اسے کچھ کہنا اپنے گلے میں مصیبت ڈالنے کے مترادف تھا۔ وہ پہلے ہی مجھے طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ابا بھی اپنی سالی کے آنے پر روز اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، کبھی برگر، کبھی پیزا، لیکن میرے لیے وہ لوگ کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ مجھے ویسے بھی کھانے کا شوق نہیں تھا، مجھے تو ان کا پیار، محبت اور وقت چاہیے تھا، جو میرے لیے کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک وہی بلّا میرے پاس آ گیا۔ اسے دیکھ کر آج مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا اور اسے سہلانے لگی۔
اچانک کچھ دیر بعد وہ میرے پاس سے چھلانگ لگا کر صحن میں بھاگ گیا۔ میری بھی آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی بلّا مجھے اپنے ساتھ لے کر چھت والے کمرے میں جاتا ہے۔ اس کا دروازہ کھلتا ہے تو سامنے ہی ایک بے حد خوبصورت محل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہاں بہت ہی لمبے لمبے چوغے پہنے غیر معمولی لمبے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے مجھے واضح نظر نہیں آتے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلّا بھی ایک نوجوان لڑکے کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ اتنا پیارا نوجوان بلّا کیوں بنا ہوا ہے۔ پھر وہاں انواع و اقسام کے کھانے نظر آتے ہیں جن کا ذائقہ بہترین ہوتا ہے۔ اتنے لذیذ کھانے میں نے کبھی نہیں کھائے۔ پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے خواب پر حیرت ہوئی کہ یہ کیسا خواب تھا۔ پھر میں نے اٹھ کر وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ اگلی صبح میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کسی کے لیے ناشتہ نہ بنایا تو میری سوتیلی ماں فوراً میرے کمرے میں وارد ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ تم جان بوجھ کر بہانے کرتی ہو۔ اس نے میرے اوپر سے کمبل اتارا، مجھے کہا کہ میں جیسے تیسے بھی کر کے ان کے لیے ناشتہ بناؤں۔ ہمت کر کے میں اٹھی اور کچن میں گئی تو سامنے ہی ناشتہ تیار پڑا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے انہیں جا کر ناشتہ دیا تو میری سوتیلی ماں مجھے کہنے لگی، دیکھا میں نہ کہتی تھی تم بہت بڑی ڈرامے باز ہو۔ اتنی جلدی ناشتہ تبھی بنتا ہے جب انسان ٹھیک ہو۔ اس کی بہن بھی مزید مرچ مسالے لگانے لگی۔ میں چپ کر کے وہاں سے آ گئی۔ میرا ذہن بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس گھر میں جو مخلوق ہے وہ میرے ساتھ اچھی ہے۔ میں دوبارہ کچن میں گئی تو سامنے ہی مجھے چائے کے ساتھ مٹھائی رکھی نظر آئی۔ یہ یقیناً میرے لیے ہی تھی۔ میں نے چائے پی، مٹھائی کھائی، باقی جو بچی وہ اپنے کمرے میں چھپا دی۔ یہ کھانے کے بعد مجھے اپنی طبیعت بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں باہر شاپنگ کرنے کے لیے نکل گئیں۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں چھت والے کمرے میں جا کر دیکھوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت ڈرپوک تھی۔ انہی سوچوں میں تھی کہ بلّا میرے پاس چلا آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسانی قالب میں ڈھل گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم اس گھر میں اکیلے نہیں، لیکن باقاعدہ آنکھوں کے سامنے ایسی چیزیں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی کر دیتی ہیں۔ میں حیران سی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسا رد عمل ظاہر کروں۔ اس نے خود بولنا شروع کر دیا، میرا نام آصف ہے۔ یہاں اس گھر میں جو چھت والا کمرہ ہے وہاں ہمارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں جن پر فاتحہ پڑھنے ہم اکثر آتے ہیں۔ یہاں کا مالک مکان اس بات سے واقف ہے، اسی لیے اس نے اس کمرے کو بند رکھا ہوا ہے۔ ہمارا بسیرا یہاں مستقل نہیں ہے۔ میں نے ہمت کی اور بولنے لگی، لیکن میں نے کافی دفعہ جنات کی موجودگی محسوس کی ہے، لیکن ہم کبھی کبھار آتے ہیں۔ میں نے جب تمہیں پہلی دفعہ یہاں دیکھا تھا تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ تمہاری سوتیلی ماں کا رویہ دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید تمہیں میری ضرورت ہے۔ نہیں، مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، میں آنکھیں چراتے ہوئے بولی۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ ہار بھی رکھ لو، اس پر 2 بار مسل کر مجھے یاد کرنا، میں آ جاؤں گا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی وہ بلی بن کر غائب ہو گیا۔ میری سوتیلی ماں اور اس کی بہن واپس آ چکی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے، ساتھ میں انہوں نے اپنے لیے سموسے لائے تھے۔ میں پلیٹ میں ڈال کر ان کے آگے رکھنے لگی۔ آج خلاف توقع میری سوتیلی ماں کی بہن نے مجھے کہا، تم بھی کھا لو، کیا یاد کرو گی، کس سخی سے پالا پڑا ہے۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے جانے لگی۔ ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ مجھے مغرور اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی۔ میں نظر انداز کرتی وہاں سے آ گئی۔ آج میں نے ہمت کی اور چلتی ہوئی چھت پر پہنچی۔ میں نے آگے جا کر چھت کا معائنہ کیا تو چھت پر بہت دھول اور مٹی تھی۔ جگہ جگہ بلیوں نے کافی گند ڈالا ہوا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر ایک کمرہ نظر آیا، وہاں بھی جا بجا جالے نظر آئے۔ کمرے کا داخلی دروازہ بہت ہی پرانا تھا، لیکن مضبوط لکڑی ہونے کی وجہ سے اس کی حالت کافی اچھی تھی۔ میں کچھ دیر اس کا جائزہ لیتی رہی، پھر نہ جانے کیوں مجھے وہاں وحشت محسوس ہونے لگی تو میں بھاگ کر نیچے چلی گئی۔ جلدی جلدی نیچے جانے کی وجہ سے میری سانس پھول گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر رک کر سانس بحال کی، پھر سنک میں پڑے گندے برتن دھونے لگی۔ ان دونوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، لگ رہا تھا کہ وہ سو چکی ہیں۔
میں خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی، وہاں ہار نکالا اور اسے دیکھنے لگی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں مگن سی ہار کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک میری سوتیلی ماں کی بہن آ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں اتنا قیمتی ہار دیکھا تو فوراً آگے بڑھی اور اسے میرے ہاتھوں سے جھپٹ لیا۔ میں اسے روک بھی نہ سکی۔ وہ بولنے لگی، اتنا قیمتی ہار کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ مجھے کچھ نہ سوجھی تو میں بولی، میری ماں کا ہے، ان کی آخری نشانی ہے، مجھے واپس کرو۔ وہ کہنے لگی، اتنا قیمتی ہار تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تم مجھے دے دو، اور خبردار اگر تم نے کسی کو اس بارے میں بتایا۔ یہ کہتے ہی وہ ہار لے گئی۔ میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی اور منہ دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے آصف کو دیکھا۔ وہ بلے کی شکل میں سیڑھیوں پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں سے شعلے نکل رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی نظروں سے بھسم کر دے گا۔ پھر وہ میری طرف آیا اور بلی کی ہی شکل میں غصے سے بولنے لگا، تم نے وہ ہار اسے دے دیا؟ میں نے نہیں، وہ زبردستی لے گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ میں کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتا، لیکن اس نے اچھا نہیں کیا اور اب اسے سبق سیکھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں پریشانی کے عالم میں کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، پتہ نہیں آصف اب کیا کرے گا۔ انہی سوچوں میں پورا دن گزر گیا۔ اگلے دن سوتیلی ماں کی بہن ہار پکڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میری سوتیلی ماں باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ اس ہار کی چمک سے میری آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ وہ بہت بیش قیمت ہار تھا۔ اس نے ہار گلے میں ڈالا، گلے میں ڈالتے ہی وہ سانپ بن گیا اور اس کی گردن میں خود کو لپیٹ لیا۔ وہ خوف سے چیخنے لگی اور اسے گلے سے اتارنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا دباؤ اس کی گردن پر مزید زیادہ ہو گیا۔ میں دور سے سب دیکھ رہی تھی، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی۔ شور شرابہ سن کر سوتیلی ماں جلدی جلدی کپڑے پہن کر باہر نکلی۔ اتنی دیر میں وہ سانپ اور ہار دونوں غائب ہو چکے تھے، اور اس کی بہن تیزی سے سانس لینے کے ساتھ گلا دبا رہی تھی۔ پھر وہ پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی بہن کا نام عدیلہ تھا۔ وہ کہنے لگی، عدیلہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری ایسی حالت کیوں ہو رہی تھی؟ عدیلہ ابھی بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اتنی دیر میں میری سوتیلی ماں نے مجھے آوازیں دیں۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم کہاں تھی جب یہ چیخیں مار رہی تھی؟ میں بولی، میں چھت پر تھی، مجھے اس کی آواز نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی تو وہ کہنے لگی کہ وہ اپنی جیولری پہن کر چیک کر رہی تھی کہ اچانک وہ سانپ بن گئی۔ میری سوتیلی ماں کو اس کی بات پر ذرا یقین نہ آیا، لیکن اس نے اظہار نہ کیا۔ عدیلہ کے سامنے اس نے یہی شو کیا کہ اسے اس کی بات کا یقین ہے۔ پھر کچھ دیر بعد میں وہاں سے کھسک گئی۔ عدیلہ بہت ڈر چکی تھی، وہ واپس گھر جانا چاہتی تھی، لیکن میری سوتیلی ماں نے اسے کہا کہ وہ ابھی رک جائے۔ اس نے سمجھا بجھا کر اسے روک لیا۔ وہ ایک دن مزید رکنے پر راضی ہو گئی۔ میں صحن میں خشک کپڑے اتارنے گئی تو وہاں میری نظر آصف پر پڑی۔ وہ وہاں بلے کی شکل میں منڈیر پر بیٹھا نظر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ رات ہوتے ہی سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی کمرے سے باہر نکل کر صحن میں جا رہا ہے۔ میں نے ہمت کی اور اٹھ کر باہر نکلی تو عدیلہ جلتی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً آگے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آصف دکھائی دیا۔ اس نے مجھے کہا، تم ہمارے معاملے میں زیادہ مداخلت نہیں کرو۔ میں نے اسے کہا، تم اسے معاف کر دو، یہ تو یہاں ہمارے ساتھ رہتی بھی نہیں ہے، اسے جانے دو۔ میرے کہنے پر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ واپس اپنے بستر پر جا کر سو گئی۔ آصف نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور چھت والے کمرے میں لے گیا۔ اس وقت وہ انسانی قالب میں تھا۔ چھت کا دروازہ کھولا تو اندر سے وہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، بالکل ویسی جیسی مجھے خواب میں نظر آئی۔ وہاں بہت لمبے لمبے سفید چوغے پہنے لوگ گھوم رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے مجھے مخاطب نہیں کیا۔ پھر آصف نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں آج درود شریف کی محفل ہے، تم حصہ بننا چاہو گی؟ میں نے کہا، ضرور، اس میں منع کرنے کی تو کوئی بات نہیں۔ پھر وہ مجھے دوسری طرف لے گیا جہاں خواتین تھیں، خود واپس چلا گیا۔ وہ سب اونچی آواز میں درود شریف پڑھنے لگے، میں بھی ان کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ بہت ہی پرمسرت لمحات تھے، بہت سکون مل رہا تھا۔ اسی طرح کافی دیر تک محفل جاری رہی۔ پھر مٹھائی کھلائی گئی۔ ایسی خوش ذائقہ مٹھائی میں نے کبھی نہیں کھائی تھی۔
اس کے بعد میں واپس آ گئی۔ نیچے آ کر مجھے بہت سکون کی نیند آئی۔ اگلے دن ابا عدیلہ کو گھر چھوڑنے چلے گئے۔ میری سوتیلی ماں کا موڈ کافی آف تھا۔ وہ بات بات پر مجھے تانے مار رہی تھی۔ ہم لوگ صحن میں کھڑے تھے، اسی دوران وہاں آصف بلے کی شکل میں آیا۔ میری سوتیلی ماں کو نہ جانے کیا سوچی، اس نے صحن میں پڑی ایک اینٹ غصے سے اسے دے ماری۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور بچ گیا، لیکن اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے میری سوتیلی ماں پر حملہ کر دیا۔ اسے کافی زخم آ گئے۔ میں خود بہت ڈر گئی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے آصف سے سوتیلی ماں کو بچایا۔ وہ اب وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میری سوتیلی ماں کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ میں نے بھاگ کر محلے کے ڈاکٹر کو بلایا۔ اس نے زخموں پر پٹی کی۔ پھر ڈاکٹر بولا، یہ عام گلی محلوں میں پھرنے والے بلوں کو ویکسینیشن نہیں لگی ہوتی، تو ان کا کاٹنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور علاج کروائیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میری سوتیلی ماں بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کہنے لگیں، تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی خطرناک بیماری لگ جائے۔ ہم فوراً ہاسپٹل پہنچے، وہاں سے ٹریٹمنٹ کروایا اور گھر آ گئے۔ لیکن اس کی ذہنی حالت بہت ابتر تھی۔ اسے پکا یقین ہو چکا تھا کہ وہ بلہ کوئی عام بلہ نہیں تھا، بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی، اور اسے اس دن عدیلہ والی بات پر بھی یقین آ چکا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ جب اس کا بیٹا اسکول سے گھر واپس آیا تو اس نے اسے اپنی نانی کے گھر بھیج دیا۔ رات کو ابا آئے تو انہیں ساری بات بتائی۔ ابا الٹا اس پر ناراض ہوئے کہ اس نے کیوں کسی جانور کو مارا۔ اکثر ان جانوروں کی شکل میں دوسری مخلوق بھی ہوتی ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ابا بھی بہت پریشان ہوئے۔ نیا مکان ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا جانے لگا۔ آصف میری سوتیلی ماں کو بہت ستانے لگا تھا۔ وہ صحن میں جا کر بیٹھ جاتا اور اسے گھورتا رہتا۔ اس کی آنکھوں سے آگ ابلتی محسوس ہوتی تھی۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اسے روک سکیں۔ ایک دن میں نے سب کے لیے کھانا رکھا۔ پانی کا گلاس رکھتے رکھتے مجھ سے سوتیلی ماں کے اوپر گر گیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح میرے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور آگ بگولا ہو گئی۔ اسی دوران اچانک میری سوتیلی ماں کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا۔ اس کی گونج پورے گھر میں پھیلی تھی۔ اس کے منہ پر ہاتھوں کے نشان بن گئے۔ ابا بھی ڈر گئے کیونکہ تھپڑ مارنے والا تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ خوف کے مارے میری سوتیلی ماں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں بھی سکتے کی کیفیت میں تھی۔ ابا نے اپنی بیوی کو ہلایا، اس کے اوپر پانی پھینکا اور بہت مشکل سے اسے ہوش دلائی۔ میں بس ابا کو یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ ابا کے ساتھ ڈر کر چپک گئی۔ ابا اسے کہنے لگے، تم ساری زندگی میری بیٹی کو ایسے ہی مارتی رہی ہو، آج خود کو مار پڑی تو تم سے برداشت نہیں ہوا۔ مجھے دیکھو، میں کیسا بدنصیب باپ ہوں، کبھی اپنی بچی کی پرواہ ہی نہیں کی۔ آج ابا کو شاید مکافات عمل یاد آ گیا تھا یہ سب دیکھ کر۔ وہ مزید بولے، ایسے ہی اپنے سے کمزور پر تمہیں ہاتھ اٹھانے کی عادت تھی، وہی عادت آج تمہیں یہاں تک لے آئی ہے۔ انہوں نے اسے پیچھے کیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیے اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بہت سالوں کے بعد باپ کا پیار ملا تھا۔ کافی دیر تک ہم روتے رہے۔ اس دوران سوتیلی ماں کی شکل دیکھنے والی تھی۔ تھپڑ کھا کر بھی اسے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد ابا نے نیا مکان ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن یا تو ان کا کرایہ بہت زیادہ تھا یا ان مکانوں کی حالت بہت خراب تھی۔ اتنے کم وقت میں اپنی مرضی کا گھر ملنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ہم قرآن خوانی کروائیں۔ ہم لوگوں نے گھر میں قرآن خوانی رکھی، سب لوگوں کو جمع کیا، چاولوں کی دیگیں پکوائیں، اس میں میٹھے چاولوں کی دیگ بھی تھی۔ جب پارے پڑنے کے بعد دعا بھی ہو گئی اور کھانے کی باری آئی تو میٹھے چاولوں کی ایک پوری دیگ غائب ہو گئی۔ ابا بہت پریشان ہوئے۔ جیسے تیسے کر کے کھانا پورا ہوا اور مہمان چلے گئے تو ابا نے ہم لوگوں کو بتایا کہ ایک پوری دیگ غائب ہو گئی تھی۔ میں نے ابا کو کہا، ابا میں نے بچپن میں سنا تھا کہ جنات کو میٹھا بہت پسند ہے۔ جہاں تک مجھے یاد تھا یہ جن بھی مسلمان ہے اور اس کو خود قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، ان کو بھگانے کا کوئی اور ہی طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ ابا بولے، میں جلد ہی کوشش کروں گا کہ کوئی نیا گھر مل جائے اور ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ سوتیلی ماں کا رویہ اگرچہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ کچھ دن سکون سے گزرے اور آصف نے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کیا، لیکن ایک دن میں صحن میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔
آصف وہاں انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ اسے دیکھ کر میں قدرے ڈر گئی۔ مجھے ڈرتا دیکھ کر وہ بولا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے تو پہلے بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے خاموشی اختیار رکھی۔ پھر وہ مجھے دوبارہ کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ دوبارہ ان کی دنیا میں جانا چاہوں گی۔ میرے ذہن میں اس دن والے منظر لہرا گئے جب درود شریف کی محفل تھی اور اس مٹھائی کا ذائقہ بھی منہ میں آ گیا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے لے کر جا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اس دن چاولوں کی دیگ اس نے غائب کی تھی؟ وہ بولا، ہاں، ہمارے ہاں میٹھا بہت پسند کیا جاتا ہے اور اسے چوری کرنا برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا۔ ہم دوبارہ اس چھت والے کمرے میں داخل ہوئے۔ آج وہاں کا منظر بہت مختلف تھا۔ وہاں بہت سے لمبے لمبے چوغے والے گھوم رہے تھے، لیکن وہاں آج کوئی محفل نہیں تھی۔ وہ مجھے لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے کا منظر بدلا تو وہاں بہت خوبصورت باغ تھا جہاں طرح طرح کے پھول تھے۔ ایسے پھول میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے اسے کہا، میں ایک پھول توڑ لوں؟ اس نے کہا، ہاں توڑ لو۔ میں پھول اتار کر ان کا گلدستہ بنانے لگی۔ ان کی خوشبو بہت اچھی تھی۔ کچھ دیر میں اسی باغ میں گھومتی رہی، پھر اس نے مجھے واپس جانے کا بولا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں اپنے صحن میں کھڑی تھی۔ میرے ہاتھوں میں گلدستہ تھا۔ اسے میں نے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ شام کو ابا ایک عامل کو لے کر آئے۔ اس نے پورے گھر کا معائنہ کیا اور چھت والے کمرے کو باہر سے دیکھا۔ اس نے ابا کو کہا، اس گھر میں آسیب ہیں، خاص طور پر چھت والے کمرے میں ان کا بسیرا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی یہاں آتے ہیں، مستقل ان کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ انہیں کچھ مت کہیں ورنہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ بہتر ہے آپ گھر تبدیل کر لیں۔ ابا نے گھر ڈھونڈنے کی کوشش مزید تیز کی اور آخر کار ہمیں ایک گھر مل ہی گیا۔ ہم نے اگلے ہی دن اس گھر میں سامان شفٹ کرنے کی ٹھان لی۔ سارا سامان وہاں شفٹ کیا، مکان کی صفائی کر کے وہاں رہنے کے قابل کیا۔ لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی کہ ہماری جان اس سے چھوٹ گئی۔ اس نے وہاں بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔